واللہ اعلم۔ سوال نمبر 22، اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ one of my relatives told me that I have a desire, then I should read 2 rakat Salatul Hajat, give sadaqah, and then recite La ilaha illallah 70,000 times. Not in Monday, it may take several days. تو سوال یہ ہے کہ is there any hadith like this? Is this authentic? Kindly guide us. اس میں دیکھیے جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں مشکل ہے تو اس مشکل کو پار کرنا ہے، یا کوئی بات ایسی آ گئی جسے ہمیں ہماری تمنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، مثال کے طور پر کوئی جاب ہمیں ملنی ہے، یا کہیں شادی کرنی ہے، یا کوئی خاص جو ہے ہمارا کوئی ارادہ ہے وہ پورا ہونا ہے، اب اس کے لیے ایک وظیفہ یہاں پر بتایا گیا کہ جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور کچھ صدقہ و خیرات کریں اور 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، یا کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کام پورا ہو جائے گا۔ جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ جو اس میں کہا گیا ہے، در حقیقت یہ خود ہی ایک یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے، وہ کہ صلاۃ الحاجت کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یا جو حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث روایت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجہ والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا آپ کی زندگی میں، کان اذا حزبہ امر صلی، کوئی بھی معاملہ آپ کو پریشان کرتا، کوئی بات آپ کے لیے اہم ہو جاتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ وہ پریشانی جو آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو جائے گی بھی اللہ کی طرف سے، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے لگ جائے، اور نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین حالت بندے کی کسی اور موقع پہ نہیں ہوتی، اور نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو رب سے جوڑتی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ گویا دنیا والوں سے کٹ گیا اور دنیا والوں کے رب سے جڑ گیا۔ تو نماز کی حالت میں انسان دعائیں کرے، اللہ قبول فرماتے ہیں، نماز کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہو اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ وہ مسائل حل ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی بھی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، کوئی کام آپ کے لیے بہت ہی اہم ترین بن جاتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن اس میں اس بات کی تحدید نہیں ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے آپ پڑھیں، آپ نماز کے لیے نوافل پڑھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، نمازوں کے اندر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیں گے، آپ کی مشکل کو اللہ آسان کریں گے۔ اب رہی بات صدقہ و خیرات کی، صدقہ و خیرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ جو ہے مالی صدقہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ مصیبت کو دور کرتا، تو در حقیقت صدقے کے ذریعے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، بیماریاں کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، اور جو آپ کے مشاکل کو اللہ حل کرتے ہیں، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور رہی بات یہ کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو پڑھنا ہے، اس کا کہیں ثبوت ہمیں نہیں ملتا کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی صحابی کے عمل سے۔ یہ موجودہ دور کے بعض صوفی حضرات، بعض پیر حضرات یہ ٹوٹکے دیتے ہیں اپنے اپنے مریدوں کو یا اپنے جو ہے جو ماننے والوں کو کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھ لو تمہارا مسئلہ حل ہے، یہ اتنی مرتبہ جو ہے آیت کریمہ کا ورد کر لو، یا کہ آیت کریمہ کا حلقہ جو ہے یہ قائم کر دو، 1,00,000 مرتبہ لوگوں کو بٹھا کے یہ پڑھوا دو، یا کہ اس آیت کا جو ہے اتنے 1000 مرتبہ ورد کرو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سب جو چیزیں جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر گردش کر رہی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہر ایک جو ہے اپنا وظیفہ جو بحیثیت پیر یا بحیثیت صوفی یا بحیثیت ایک فقیر یا بحیثیت جو ہے ایک ولی، وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر جو ہے اپنے امیج کو بنانے کے لیے اس طرح کے وظیفے جو ہے اپنے ماننے والوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت احادیث سے نہیں ملتا۔ ہاں دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس پورے کا ذکر جو ہے ہمیں بحیثیت ذکر انسان کرے۔ کئی فضیلتیں اس کے اندر، صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد 100 مرتبہ جو اس کو پابندی سے پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے 100 گناہ معاف کرتے ہیں، 100 درجات بلند کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں اس کے لکھتے ہیں۔ اور پورے دن میں اگر صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو اگر پڑھ لے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آتی ہے کہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل کرنے والا نہیں ہے سوائے کہ کوئی انسان 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لے، وہ زیادہ جو عمل والا ہے، وہ زیادہ اجر والا۔ یہ سب فضیلتیں اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے وہ 4 غلام اللہ کے رسول کے خاندان سے آزاد کرنے کا اس کا اجر دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھتا ہے 10 غلام اللہ کے رسول کے خاندان سے آزاد کرنے کا اللہ اجر دیتے ہیں۔ یہ سب روایتیں موجود ہیں، لیکن کہیں اس طرح کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح کا وظیفہ دیا ہو، جبکہ پریشانیاں ہمارے زیادہ صحابہ کو تھیں۔ جنگیں جو ہمارے دور میں تو جو کچھ بھی نہیں ہو رہی ہیں، لیکن رسول اللہ کے دور کے اندر جنگیں بہت ساری ہوئی، صحابہ بہت ساری جنگوں میں شامل رہے، بہت ساری مصیبتوں کا شکار رہے، بہت ساری مالی پریشانیاں ان کو آئیں، گھر کی پریشانیاں آئیں، مختلف پریشانیوں سے وہ گھرے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو اس طرح کا وظیفہ یا کبھی اس طرح کی جو ہے ایک بیٹھک، ایک ذکر کی مجلس، یا کہ جس طرح جو ہے ہمارے گھروں کے اندر لوگ جو کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کی مجلس جو آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی مجلس سے ہمارے پاس آئیے 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بات صوفی حضرات ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ جو ہے اس میسیج کو گھماتے ہیں کہ بھائی یہ جو مشکل جب آئی ہے مسلمانوں پر، فلسطین کا مسئلہ ہے یا کہ انڈیا کے اندر جو اس طرح کے مسائل ہیں، اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ذکر جو ہے 1 ملین مرتبہ پڑھیں، اور جو ہے آج رات ہی پڑھ لینا ہے، یا کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ذکر جو ہے اتنی ملینز ٹائمز میں پڑھ لینا ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں جو ہے ہمارے واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں لوگ جو ہے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اس طرح کی مصیبتیں، مشکلیں کیا صحابہ کو نہیں آئی؟ اس طرح کے مصائب اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اس کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں کیا نہیں آئی؟ ہم سے زیادہ مشاکل آئے، لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح کوئی متعین ذکر جو ہے اتنے 1000 مرتبہ پڑھا جائے، یا کہ یہ ذکر کے حلقے قائم کیے جائیں، اس کے ذریعے سے جو مسائل حل ہو جائیں گے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ جس وقت جو ہے بدعات میں یہ چیزیں شامل ہوں گی، آپ سنت پر قائم رہیے، سنت ہی میں جو خیر و برکت ہے، سنت ہی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ تو لیکن بدعات کے اندر اسی طرح اس کے برعکس اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اور بدعتی پر لعنت بھی اترتی ہے، تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسے وظیفے، ایسے اذکار آپ اختیار نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔